زارون کے پیرنٹس کے آنے کے بعد ہبا کب سے تیار بیٹھی نیچے سے بلاوے کا انتظار کر رہی تھی، مگر کافی وقت گزرنے کے بعد جب کوئی بھی اسے بلانے اوپر نہ آیا تو وہ خود ہی فکر مندی سے نیچے آئی۔ نیچے آ کر ہبا نے اپنے ملازم کو آواز دیتے ہوئے پوچھا، شرفو، امی اور ابو کہاں ہیں؟ جی بڑی بیوی تو اپنے کمرے میں ہے اور صاحب ڈرائنگ روم میں، شرفو نے اس کے قریب رکتے ہوئے بتایا۔ تو کیا امی ڈرائنگ روم میں نہیں گئی؟ اس کی بات سنتے ہی ہبا کو لگا کہ مہمان ابھی بھی یہی ہیں۔ جی بیوی، وہ گئی تھی، بس 5 منٹ پہلے ہی اپنے کمرے میں واپس آئی ہیں، شرفو نے اس کی معلومات میں مزید اضافہ کیا۔ تو کیا مہمان چلے گئے ہیں؟ نظریں ڈرائنگ روم پر جمائے ہبا نے ایک اور سوال کیا تو شرفو نے کہا، جی وہ تو چلے گئے، بلکہ ابھی گئے ہیں۔ اس کے جواب پر ہبا نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، اسے اشارے سے جانے کا کہتے وہ خود ڈرائنگ روم کی جانب بڑھی جہاں افندی صاحب اپنا سر پکڑے بیٹھے تھے۔ ابو، کیا ہوا اور یہ مہمان مجھ سے ملے بغیر ہی چلے گئے؟ ہبا نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی جانب متوجہ کرتے ہوئے سوال کیا تو افندی صاحب نے سر اٹھاتے اسے دیکھا، جو چہرے پر پریشانی کے آثار سجائے اپنے جواب کی منتظر تھی۔ ہاں بیٹا، وہ چلے گئے، بلکہ تمہاری ماں نے انہیں بے عزت کر کے بھیج دیا۔ اپنے کندھے پر دھرے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے انہوں نے کچھ بھی چھپانے کے بجائے ہبا کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا، جسے سنتے ہی اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑنے لگا۔ مطلب امی نے ایسا کیوں کیا؟ رات کو جب میں نے بات کی تھی تب تو انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ آنکھوں میں نمی کے ساتھ کئی سوال لیے اس نے افندی صاحب کی جانب دیکھا تھا۔ تب بھی اسے اعتراض تھا بیٹا، پر اس نے ظاہر نہیں کیا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ تم زارون کے گھر والوں کو یہاں آنے سے منع کرو۔ بیٹی کے چہرے کے رنگ پھیکے پڑتے دیکھ کر افندی صاحب نے اسے اپنے سینے سے لگایا، جو کسی بھی وقت رو دینے کو تھی۔ پر ابو، امی نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے تو زندگی بھر میری تمام خواہشیں پوری کی ہیں، تو اب کیوں؟ خود کو سنبھالتے ہوئے ہبا نے اپنے آنسوؤں کو اندر اتارنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ بیٹے، اب بات یہ ہے کہ میں تمہیں اس محبت کے پاگل پن میں آ کر ایسا فضول فیصلہ نہیں کرنے دوں گی جس کی وجہ سے ہمارے پورے خاندان میں ناک کٹے۔ افندی صاحب کے بجائے اس کی آخری بات کا جواب سارا بیگم نے خود دیا، جو ابھی وہاں آئی تھی۔ مطلب آپ کو اپنی ناک اور خاندان والے کی فکر ہے، پر میری نہیں؟ ان کو دیکھتے ہی ہبا نے اپنے آنسو صاف کیے اور اٹھ کر ان کے سامنے آئی۔ ہاں، ایسا ہی ہے، مجھے تمہارے اس بیوقوفانہ فیصلے کے بجائے ان لوگوں کی فکر ہے جو بعد میں باتیں کر کے ہمارا اور تمہارا جینا حرام کر دیں گے۔ ہبا میری جان، تم کیوں نہیں سمجھ رہی کہ وہ لڑکا تمہارے قابل تو نہیں ہے؟ وہ نہ تو تمہاری ضروریات پوری کر سکتا ہے اور نہ ہی خواہشات کو، اور ویسے بھی ایسے لوگوں کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب کہاں دھوکہ دے جائیں۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے سارا بیگم نے سختی کرنے کے بجائے اپنے لہجے کو نرم رکھتے ہوئے ہبا کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ تو ممی، آپ رات کو ہی مجھے یہ سب کچھ کہہ دیتی، کیا ضرورت تھی آپ کو زارون کے والدین کی بے عزتی کرنے کی؟ ان کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے ہبا نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ ضرورت تھی بیٹے، ایسے لوگوں کو ان کی اوقات وقت پر نہ بتائی جائے تو وہ آپ کے سر چڑھنے میں دیر نہیں لگاتے۔ اور پلیز تم یہ رونا دھونا بند کرو اور چلانا بند کرو، کیونکہ تمہارے اس جذباتی ڈرامے کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہونا۔ میں ایک بار فیصلہ کر چکی ہوں اور اس سے پیچھے ہرگز نہیں ہٹوں گی، یہ تم بھی سن لو اور تمہارا باپ بھی۔ ایک نظر افندی صاحب پر ڈالتے ہوئے جانے کے لیے پلٹی۔ تو آپ بھی سن لیں امی، اگر میری زارون سے شادی نہ ہوئی تو میں خود کو آگ لگا لوں گی۔ سارا بیگم کی ہٹ درمی دیکھتے ہوئے ہبا نے بھی اپنا فیصلہ سنایا اور تیزی سے ڈرائنگ روم سے نکل کر سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بڑی آئی اپنے آپ کو آگ لگانے والی، جس نے آج تک ماچس کی تیلی نہیں جلائی، وہ آگ لگائے گی خود کو۔ اس کی بات کو زیر لب مذاق سے دہراتے وہ سر جھٹکتے واپس اپنے کمرے میں چلی گئی اور افندی صاحب ان ماں بیٹی کی ضد پر خاموش بیٹھے آنے والے وقت کے بارے میں سوچنے لگے۔ نور کو یونیورسٹی جاتے 2 ہفتے گزر چکے تھے اور اس واقعے کے بعد اس کا زارون سے دوبارہ سامنا نہیں ہوا، مگر ان دنوں میں ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ اس کی ایک رابعہ نامی لڑکی سے دوستی ہوگی، جو ایک سادہ اور پرخلوص انسان ہونے کے ساتھ ساتھ کافی خوش اخلاق بھی تھی، اور جس کی وجہ سے نور چند ہی دنوں میں اس سے بہت زیادہ مانوس ہو گئی تھی۔
یار میں کہہ رہی ہوں نا کہ تم فنکشن میں ضرور آؤگی، تو بس اب خاموشی سے شام کو تیار ہو کر آ جانا۔ یونیورسٹی میں نئے اسٹوڈنٹس کے لیے ویلکم پارٹی کا انتظام کیا گیا تھا اور رابعہ بھی پچھلے 1 گھنٹے سے نور کو اسی پارٹی میں آنے کے لیے منا رہی تھی۔ نہیں یار، میرا بالکل دل نہیں، سچ میں۔ نظر رابعہ کے پیچھے آنے والے شخص پر جمائے اس نے ایک بار پھر سے انکار کیا۔ مطلب تم اب میری بات بھی نہیں مانو گی؟ اور یہ تمہارا دھیان کدھر ہے؟ سوال پوچھتے ہوئے اسے اپنے پیچھے کسی جانب متوجہ دیکھ کر رابعہ نے خود بھی مڑ کر دیکھا۔ ہائے، کیسی ہو کزن؟ اور یہ بولنے والی مشین تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ اس کے قریب آتے ہی ارحم نے نظر نور پر جماتے ہوئے رابعہ کے کان کے قریب جھکتے ہوئے سرگوشی کی، تو جواب میں آنکھوں میں حیرت لیے ارحم کو رابعہ سے بات کرتا دیکھ رہی تھی۔ کون سی مشین؟ یہ تو نور ہے، میری دوست اور کلاس فیلو۔ اور نور، یہ میرا کزن ہے ارحم، اسی یونیورسٹی میں میس کمیونیکیشن میں ماسٹرز کر رہا ہے۔ رابعہ نے ان دونوں کو تعارف کروایا، جس پر ارحم نے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے اسے ہیلو بولا، تو نور نے اسے گھوری سے نوازتے ہوئے نیچے زمین پر کسی چیز کی تلاش میں نظریں دوڑائی۔ نور، کیا ہوا؟ کیا ڈھونڈ رہی ہو تم؟ رابعہ نے اسے ادھر ادھر نظریں دوڑاتے دیکھ کر پوچھا، تو وہ بولی، پتھر۔ پتھر؟ لیکن کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اس پتھر کو تمہارے کزن کے سر میں مارا ہے۔ اس ٹنڈے کی شکل والے نے ہی اس دن مجھے بیوقوف بنا کر یونیورسٹی کا چکر لگوایا تھا۔ ایک طرف موجود پتھر پر نظر پڑتے ہی نور نے اسے جلدی سے اٹھایا تھا۔ سوری مس نور، میں نے تو آپ کو بیوقوف نہیں بنایا، بلکہ آپ تو خود بنی ہوئی ہیں۔ آنکھوں میں مصنوعی خوف لیے ارحم نے ایک بار پھر سے نور کو غصہ دلایا، جو اب ہاتھ میں پتھر پکڑے اس کے سر کا نشانہ لے چکی تھی۔ نور یار، میری بات تو سنو، یہ تو ہے ہی بدتمیز، تم کیوں اس کی باتوں میں آئی؟ رابعہ نے بات بگڑتی دیکھ کر جلدی سے مداخلت کی، تو وہ بولی، یار میں اس کی باتوں میں نہیں آئی تھی، اس نے جان بوجھ کر مجھے پاگل بنایا۔ اور رابعہ تم پیچھے ہٹو، میں اس کا سر پھاڑوں گی آج۔ نور نے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی۔ ہاں تو پھاڑو، منع کس نے کیا ہے؟ ارحم نے رابعہ کے پیچھے سے سر نکالتے اسے مزید چڑھایا، تو نور نے مزید کچھ سوچے بغیر ہاتھ میں پکڑا چھوٹا سا پتھر اس کے پاؤں پر دے مارا۔ ہائے اللہ، میں مر گیا، توبہ، یہ لڑکی تو سچ میں پاگل ہے یار۔ اپنا پاؤں پکڑتے بینچ پر بیٹھتے ہوئے ارحم نے دہائی دی، تو نور نے جلدی سے ہاتھ میں پکڑا دوسرا پتھر ایک سائڈ پر پھینکا۔ اسے چلاتا دیکھ کر نور نے فوراً اس کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا، کیا بہت زور کی لگی ہے؟ رابعہ اس کے سارے ڈرامے سمجھتی تھی، اس لیے وہ سائڈ پر رہی، جبکہ نور اب اس سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں نا، بہت زور کی لگی ہے۔ ارحم نے جوتے سے پاؤں نکالتے ہوئے نور کو دکھایا، جو اب پریشانی سے اس کے پاؤں پر چوٹ ڈھونڈ رہی تھی۔ پر یہاں تو کچھ ہوا ہی نہیں۔ چہرے پر فکر مندی کے آثار سجائے نور نے اس سوالی نگاہوں سے اسے دیکھا، جو اسے رونے کے لیے تیار دیکھ کر مسکرانے لگا تھا۔ ویسے تم بہت پیاری ہو، کیا تم میری بہن بنو گی؟ نظریں اس کے چہرے پر جمائے ارحم نے پاؤں واپس جوتے میں ڈالتے ہوئے سوال کیا، تو نور نے جواب دینے کے بجائے ایک نظر اس ڈرامے باز شخص کے چہرے پر ڈالی اور پھر بولی، بہن؟ ہاں نا، میں تو تمہیں بیوی بنانے کا سوچ رہا تھا، پر یہ جو چڑیل کھڑی ہے نا، ہمیں خاموشی سے دیکھ رہی ہے۔ اس نے رابعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی بات کو جاری رکھا۔ پتا ہے یہ میرا قتل کر دے گی، اس لیے پلیز ابھی کے لیے تم میری بہن ہی بن جاؤ۔ آنکھوں میں شرارت بھرتے ہوئے ارحم نے بآسانی نور کا دھیان اپنی چوٹ والی بات سے ہٹا دیا تھا۔ مطلب رابعہ آپ کی بیوی ہے؟ اس کی بات سنتے ہی نور نے پوری طرح آنکھیں کھولی تھی۔ نہیں، مگر متوقع بیوی ہے، اس لیے تم زیادہ پریشان مت ہو، رازدانہ انداز میں کہتے ہوئے ارحم نے اسے تسلی دی، جس کے چہرے پر اب مسکراہٹ آ چکی تھی۔ نور میری بات سنو، تم اس ڈرامے باز کی باتوں میں بالکل مت آنا، یہ بہت چالاک ہے۔ نور کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھتے ہوئے رابعہ نے ان کے قریب بیٹھتے ہوئے اسے خبردار کیا تھا۔ بس کبھی میرا فائدہ مت ہونے دینا تم۔ ارحم نے رابعہ کی بات سنتے ہی خود کلامی کی تھی۔ کیا تم نے کچھ کہا؟ رابعہ نے اسے پوچھا، تو وہ بولا، نہیں میری اتنی مجال، توبہ کرو، میں تو کچھ نہیں کہہ رہا۔ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے ارحم نے عمر کی آواز لگانے پر اٹھ کر دوسری طرف کا رخ کیا، اور نور بھی رضا کی کال آنے پر رابعہ کو خدا حافظ کہتے ہوئے گیٹ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ زارون پچھلے 2 گھنٹوں سے ہبا کی کال کا ویٹ کر رہا تھا، مگر اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی اس کی کوئی کال نہ آئی، تو اس نے خود ہی ہبا کا نمبر ملایا تاکہ اس سے وہاں کے حالات کے بارے میں جان سکے۔ السلام علیکم ہبا، کہاں ہو تم یار؟ اور کیا بنا، امی اور ابو ابھی تک وہی ہیں کیا؟ زارون نے دوسری طرف کال ریسیو ہوتے ہی بے چینی سے پوچھا تھا۔ جی زارون، وہ تو چلے گئے ہیں۔
اپنی آواز کو حتی الامکان ٹھیک رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے ہبا نے جواب دیا، ہبا کیا تم رو رہی ہو؟ اس کی بھرائی ہوئی آواز کو سنتے ہی زارون نے اندازہ لگایا، نہیں رو تو نہیں، وہ میرا گلا خراب ہے نا رات سے، اس لیے۔ خود پر ضبط کرتے ہوئے اس نے زارون کو کچھ بھی بتانے کی ہمت نہ ہوئی اس میں۔ اچھا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اور کیوں گلا کیوں خراب ہے؟ کیا کھایا تو تم نے؟ یقیناً کچھ الٹا سیدھا ہی کھایا ہوگا۔ ہاں زارون، بس میں نے رات کو آئس کریم کھائی تھی۔ اس کی فکر مندی پر ہبا کے آنسو نے بند توڑا تھا۔ ہاں میں نے بولا تھا نا، تبھی تو خراب ہوا ہے۔ کتنی بار کہا ہے کہ ایسی الٹی سیدھی چیزیں مت کھایا کرو، پر تمہیں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اپنی ہی دھن میں بولتے ہوئے وہ اسے ایک بار پھر سے ڈانٹتے ہوئے نصیحتیں کرنے لگا۔ ٹھیک ہے زارون، دوبارہ نہیں کھاؤں گی۔ اس کی بے شمار نصیحتوں کے جواب میں ہبا نے مختصر سا جواب دیتے ہوئے بات ختم کی۔ اچھا ٹھیک ہے، بس اپنا خیال رکھا کرو۔ اور کیا بنا؟ انکل آنٹی نے کیا جواب دیا؟ کچھ پتا؟ اصل بات پر آتے ہی زارون نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں۔ کیا بننا تھا زارون؟ اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کو انکل اور آنٹی کی زبانی سب سن لینا چاہیے۔ اچھا مطلب تم کچھ نہیں بتاؤ گے؟ ہاں نہیں، میں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ لیکن کیوں؟ ویسے ہی زارون، بس میں چاہتی ہوں کہ انکل اور آنٹی آپ کو سب کچھ خود ہی بتائیں۔ اچھا ٹھیک ہے یار، میں ان سے پوچھ لیتا ہوں۔ اور اب تم بتاؤ، کیسے لگے تمہیں اپنے سسرال والے؟ زارون نے اس کی ضد کے آگے ہتھیار ڈالتے ہوئے ایک اور سوال کیا تو ہبا نے کہا، میں ان سے ملی ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ تم کیوں نہیں ملی؟ وہ تم ہی سے تو ملنے آئے تھے۔ اس کی بات سنتے ہی زارون کے لان میں چہل قدمی کرتے قدم رکے تھے۔ ہبا کیا ہوا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ امی اور ابو نے کچھ کہا ہے کیا؟ کیا مسئلہ ہے؟ تم کچھ چھپا رہی ہو نا مجھ سے؟ دوسری طرف خاموشی محسوس کرتے ہوئے زارون نے ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ نہیں زارون، انکل اور آنٹی نے تو کچھ نہیں کہا۔ ہاں تو پھر کیا ہوا؟ تم ملی کیوں نہیں ان سے؟ زارون سنو میری بات، میری امی نے رشتے سے انکار کر دیا اور انکل اور آنٹی کی بہت بے عزتی بھی کی ہے۔ زارون پلیز میرا یقین کریں، میں نے رات کو امی سے بات کی تھی، تب انہوں نے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ ہبا نے اپنی صفائی دیتے ہوئے بات کو جاری رکھا اور کہا، مگر پتہ نہیں امی کو کیا ہو گیا کہ کیوں انہوں نے ایسا کیا۔ ابو بتا رہے تھے کہ امی نے بہت برا بلا کہا انکل اور آنٹی کو، مگر وہ خاموشی سے سنتے رہے۔ میں تو نیچے سے بلاوے کا انتظار کر رہی تھی، پر جب کوئی بلانے نہ آیا تو میں خود نیچے گئی، مگر تب تک سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ میری امی نے اپنے عمل سے نہ صرف مجھے بلکہ ابو کو بھی بہت شرمندہ کیا۔ میں خود انکل آنٹی سے معافی مانگوں گی۔ ہبا نے آفندی صاحب کی زبانی سنی ساری بات زارون کو بتائی۔ زارون، ہیلو زارون، کیا ہوا؟ آپ سن رہے ہیں نا؟ اپنی بات ختم کرتے ہوئے دوسری طرف بالکل خاموشی محسوس کرتے ہوئے ہبا نے پوچھا۔ ہاں میں نے سن لیا۔ ٹھیک ہے، میں تم سے کچھ دیر میں بات کرتا ہوں۔ ہبا کی تمام باتیں سننے کے بعد زارون نے کال کٹ کر دی۔ زارون میری بات… ہبا جو کچھ کہنا چاہتی تھی زارون کے کال کاٹنے پر خاموش ہو گئی۔ امی میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، یہ سوچتے ہوئے ہبا نے دوبارہ سے نمبر ڈائل کرتے ہوئے خود کلامی کی تھی۔ زارون پلیز کال ریسیو کرو۔ مسلسل جاتی بیل پر بھی وہ جب دوسری طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو ہبا نے بے چینی سے میسج ٹائپ کر کے سینڈ کیا، جسے پڑھتے ہی زارون نے اپنا موبائل آف کر کے سائڈ پر پھینک دیا۔ وہ اس وقت کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ہبا کی باتیں سننے کے بعد اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ رہا تھا۔ اسے رہ کر اپنی جلد بازی اور سارا بیگم پر غصہ آ رہا تھا، جنہوں نے صرف دولت کی ہوس میں اس کے والدین کو اتنا ذلیل کیا۔ ہبا اسے بار بار فون کر رہی تھی، مگر زارون کا موبائل پچھلے 3 گھنٹوں سے مسلسل آف تھا۔ ہبا نے بے شمار میسجز کیے، زارون پلیز ایک بار میری کال ریسیو کر لے۔ پھر ایک آخری کوشش کی اور پھر کال کی، مگر نمبر پھر بھی بند تھا۔ ٹھیک ہے، اگر اسے میری فکر نہیں تو میں کیوں رو کر خود کو ہلکان کر رہی ہوں؟ ہبا کو زارون کی طرف سے اتنی سنگ دلی کی امید نہیں تھی، اور سارا بیگم کی باتیں سنانے میں اس کا کیا قصور تھا جو وہ اس طرح اسے سزا دے رہا تھا؟ ٹھیک ہے، میرے ساتھ ایسا کر رہے ہو نا، تو میں بھی اب دوبارہ فون نہیں کروں گی۔ اپنے دل میں ارادہ کرتے اس نے واش روم کا رخ کیا تاکہ فریش ہو سکے، اور دوسری طرف زارون جو تب سے غصے کی آگ میں جل رہا تھا، اس نے احمد صاحب کی گاڑی کا ہارن سنتے ہی جلدی سے نیچے کا رخ کیا۔ عابدہ بیگم کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر اس نے فکر بندی سے سوال کیا،
امی آپ ٹھیک ہے نا؟ ہاں ہاں بیٹا میں ٹھیک ہوں. اور یہ تمہارے چہرے پر ہوائیاں کیوں اڑی ہوئی ہیں بیٹا؟ گھر میں سب خیریت ہے نا؟ اس کے زرد پڑتے رنگ کو دیکھتے ہوئے عابدہ بیگم نے نرمی سے پوچھا. جی امی سب ٹھیک ہے. ان سے نظریں ملائے بغیر زارون نے جواب دیا اور احمد صاحب کی جانب بڑھا. بھائی کیا ہو گیا ہے؟ یہ تم ہم سے ایسے کیوں مل رہے ہو جیسے ہم صدیوں بعد گھر آئے ہوں؟ اپنے چہرے پر یا لہجے میں کسی بھی قسم کی کوئی بات ظاہر کیے بغیر احمد صاحب نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اس سے سوال کیا. ابو آئی ایم ریئلی سوری. ان سے نظریں ملائے بغیر زارون نے ان کا ہاتھ تھاما تھا. کس بات کی سوری زارون؟ ابو مجھے ہبا نے سب بتا دیا کہ اس کی امی نے کیسے آپ کو باتیں سنائی. ابو یہ سب میری وجہ سے ہوا. میں آپ کو نہ وہاں جانے کا کہتا اور نہ یہ سب ہوتا. چہرے پر شرمندگی کے لیے اس نے عابدہ بیگم کا بھی ہاتھ تھاما. ارے کچھ نہیں ہوتا یار، رشتوں میں ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں اور انکار یا اقرار کرنا بھی بیٹی والوں کا حق ہوتا ہے. ہاں ابو، پر ایسے کسی کو بے عزت کر کے انکار کرنا کسی کا حق نہیں. وہ آپ کو ویسے ہی منع کر دیتی تو مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا. اچھا ٹھیک ہے نا بیٹا، تم پریشان مت ہو. ان کا جتنا ظرف تھا انہوں نے اسی کے مطابق جواب دیا. اب کی بار عابدہ بیگم نے اسے سمجھایا جو ان دونوں کا ہاتھ پکڑے ابھی تک نظریں جھکائے کھڑا تھا. پلیز مام ڈیڈ مجھے معاف کر دیں. میں اپنی زبان سے دوبارہ کبھی ہبا کا نام تک نہیں لوں گا. آنکھوں میں نمی لیے اس نے ان دونوں کی طرف دیکھا تو عابدہ بیگم نے اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھے اور اپنے سینے سے لگایا. ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو. اپنے ساتھ صوفے کی جانب لاتے ہوئے انہوں نے زارون کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا. دیکھو زارون، ہمیں تمہاری خوشی بہت عزیز ہے. اگر ہبا تمہیں نہ بتاتی تو ہم یہ سوچ کے آئے تھے کہ ہم دونوں تمہیں کچھ نہیں بتائیں گے اور ایک بار پھر سے افندی صاحب سے بات کریں گے. نہیں امی، اب آپ کبھی ان سے بات نہیں کریں گی، کیونکہ مجھے آپ لوگوں کی عزت اپنی خوشی سے زیادہ عزیز ہے، اور جہاں میرے ماں باپ کی عزت نہیں وہاں میں سب کچھ قربان کر دوں گا. احمد صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے زارون نے عابدہ بیگم کی بات کاٹتے ہوئے جلدی سے کہا تھا. بیٹا کسی بھی معاملے میں اس قدر جذباتی نہیں ہوتا، اس لیے خود کو پرسکون رکھو. باقی اگر ہبا تمہاری قسمت میں ہوئی تو اس کی والدہ جتنی بھی کوشش کر لیں وہ تمہیں مل کے رہے گی. احمد صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی. مگر ابو وہ... اچھا بس چھوڑو نا زارون اس بات کو، پھر کبھی ڈسکس کر لیں گے، اور اٹھو ہمارے لیے چائے بنا کر لاؤ. احمد صاحب نے اس کے دل کا بوجھ ہلکا کرتے ہوئے اسے مزید کچھ بولنے سے روک دیا تھا. ٹھیک ہے میں بنا کر لاتا ہوں، آپ جب تک ہاتھ منہ دھو کے فریش ہو جائیں. ان کی باتوں اور لہجے سے زارون کو تھوڑی تسلی ہوئی، تبھی اٹھ کر اس نے کچن کا رخ کیا. پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی میرے بچے کی خوشیوں کو. زارون کے جاتے ہی عابدہ بیگم نے ایک آہ بھرتے ہوئے کہا. آپ پریشان مت ہوں عابدہ، اللہ سب بہتر کرے گا. احمد صاحب نے پر یقین لہجے میں کہتے ہوئے کمرے کا رخ کیا تو عابدہ بیگم بھی ان کی بات پر آمین بولتے ہوئے ان کے پیچھے ہی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی. ماما دیکھ لیں کہ رضا 5 منٹ کا بول کر گیا تھا، پر اب پورے 20 منٹ گزر چکے ہیں اور وہ ابھی تک نہیں آیا. نور جو فنکشن میں جانے کے لیے تیار ہو کر اپنے کمرے سے نکلی تھی، اس نے رضا کی بائک صحن میں نہ پا کر نائلہ بیگم سے شکایت کی. آ جائے گا بیٹا جی، تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ نائلہ بیگم نے کمرے سے باہر آتے اسے تسلی دی جو بار بار گھڑی کی جانب پریشانی سے دیکھ رہی تھی. امی میں نے رابعہ سے کہا بھی تھا کہ مجھے نہیں آنا، پر اسے تو میری کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی. اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے اس نے جھنجھلاتے ہوئے لاؤنج سے نکل کر گیٹ کی جانب دیکھا. جب بھی میں نے کہیں جانا ہو یہ رضا بدتمیز ایسے ہی مجھے لیٹ کروا دیتا ہے. نور نے واپس لاؤنج میں آتے ہی ایک بار پھر سے نائلہ بیگم سے شکایت کی جو اب کچن میں موجود روٹی بنانے کی تیاری کر رہی تھی. نہیں لیٹ کرواتا، اور فنکشن میں سبھی اسٹوڈنٹس لیٹ ہی آتے ہیں، اس لیے تم بھی 7 بجے تک جانا. فریج سے آٹا نکال کر سلیب پر رکھتے ہوئے نائلہ بیگم نے اسے سمجھایا. اچھا ٹھیک، اور آپ دیکھیں میں کہ اچھی لگ رہی ہوں نا؟ ان کی بات سن کر نور نے سر ہلاتے ہوئے ایک اور سوال کیا. ماشاءاللہ تم بہت پیاری لگ رہی ہو بیٹا. اس کے سادہ سے بلیک فراک کو دیکھتے ہوئے جس کے ساتھ اس نے اسی رنگ کا ٹراؤزر اور دوپٹہ لیا تھا، نائلہ بیگم نے تعریف کی. تھینک یو ماما، پر وہاں تو سب لڑکیاں اتنا میک اپ کر کے آئی ہوں گی، اور ہاں یونیورسٹی میں تو عام روٹین میں بھی لڑکیاں اتنے سٹائلش کپڑے پہنتی ہیں. آج تو پھر فنکشن ہے امی. وہ صبح سے اپنے دماغ میں گھومتی بات کو اپنی زبان تک لے آئی تو نائلہ بیگم کے روٹی بیلتے ہاتھ رکے تھے. نور بیٹا، وہ جیسے بھی کپڑے پہنے آپ کو ان سے کوئی غرض نہیں. وہ میک اپ کریں یا نہ کریں ہمیں اس سے کیا، ہمیں تو وہ کرنا ہے جو ہمیں اچھا لگتا ہے، اور کبھی بھی کسی کی طرف دیکھ کر
اس جیسا بننے کی کوشش نہیں کرتے بیٹا، کیونکہ انسان کا سب سے بڑا خسارہ یہی ہے کہ وہ دوسرے کی طرف دیکھ کر یہ سوچے کہ جو اس کے پاس ہے وہ ہمارے پاس بھی ہو۔ اس طرح انسان ایک تو احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے اور دوسرے اسے مایوسی اور ناشکری جیسے مرض لاحق ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بیٹا میری جان، جو اللہ پاک نے دیا ہے اس میں خوش رہو، اور ہمیشہ یہ سوچو کہ جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے، اور جو ہے اس میں بہتری۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا بیٹے کہ اچھا لباس اور خوبصورتی سب وقتی چیزیں ہیں۔ آپ کے اچھے اخلاق دائمی، جو آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی۔ نائلہ بیگم نے آسان لفظوں میں اس کے دماغ میں چھائے ہوئے اندھیرے کو صاف کیا، جس کی وجہ سے وہ کب سے اس کشمکش میں کی تھی کہ فنکشن میں جائے یا نہ جائے۔ ٹھیک ہے ماما، مجھے سمجھ آ گئی ہے، اب میں دوبارہ ایسی بات نہیں کروں گی۔ ان کی بات کو غور سے سننے کے بعد نور کے چہرے پر اعتماد کی چمک بکھری تھی، جسے دیکھتے ہی نائلہ بیگم کو کچھ اطمینان ہوا۔ شاباش بیٹے، اب اٹھو اور اپنا بیگ اور موبائل لے لو، رضا آ چکا ہے۔ باہر ہارن کی آواز سنتے ہی نائلہ بیگم نے اس کو کہا، جو اپنا سر ہلا کر اٹھ کر باہر کی جانب نکل گئی تھی۔ رضا نے اسے یونیورسٹی چھوڑا تو رابعہ اسے گیٹ پر کچھ فاصلے پر کھڑی ملی۔ شکر ہے کہ تم آ گئی، میں کب سے یہاں کھڑی تمہارا ویٹ کر رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی رابعہ نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں یار، بس رضا نے ٹائم لگا دی، ورنہ میں تو جلدی آ جاتی۔ اسے بھی اپنی طرح سادہ سے لباس میں دیکھ کر نور کے دل کو کچھ تسلی ہوئی تھی۔ اچھا اب چلو بھی، کافی دیر ہو چکی ہے پہلے ہی۔ رابعہ نے اس کی بات مکمل ہوتے ہی کہا اور اسے اپنے ساتھ لیے یونیورسٹی کے اس حصے کی جانب بڑھی جہاں پہ فنکشن کا ارینجمنٹ کیا گیا تھا۔ یا اللہ، یہاں تو بہت رش ہے یار۔ نور نے ہال میں داخل ہوتے ہی تمام نشستوں کو پر دیکھ کر حیرت سے کہا، ہاں تو یار پورے ڈپارٹمنٹ کا فنکشن ہے، رش تو ہوگا نا۔ رابعہ نے کسی خالی نشست کی تلاش میں نظریں دوڑاتے ہوئے جواب دیا، اچھا وہ میرے ساتھ وہاں بیٹھتے ہیں۔ ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے رابعہ اسے اپنے ساتھ لیے اس جانب بڑھی جہاں ان کی کلاس کی کچھ لڑکیاں پہلے سے ہی بیٹھی تھی۔ اف رابعہ، یہ کیا بھوت بن کے آ چکی ہیں یہاں پر؟ نور نے وہاں بیٹھتے ہی رابعہ کی طرف جھکتے ہوئے سرگوشی کی تو اس نے اسے ڈانٹا، نور چپ کرو یار، سن لے گی وہ۔ رابعہ نے اسے آنکھیں نکالتے ہوئے وارننگ کی تھی، میں تو ویسے ہی کہہ رہی تھی کہ انسان تھوڑی کم بیس لگا لیتا ہے، دیکھو تو کتنا زیادہ میک اپ کیا ہے، جیسے فنکشن میں نہیں بلکہ بھائی کے ولیمے پر آئی ہوئی سب لڑکیاں۔ رابعہ کی آنکھیں نکالنے کا اثر لیے بغیر نور نے اپنی بات مکمل کر کے ہی دم لیا تھا۔ اف نور، تم کیوں ان کے ہاتھوں اپنی عزت افزائی کا سامان پیدا کر رہی ہو؟ رابعہ نے زبردستی مسکراتے ہوئے ساتھ بیٹھی ہوئی لڑکی کو دیکھا جو شاید ان کی باتیں سن چکی تھی۔ ہاں تو کیا میں کچھ غلط بول رہی ہوں؟ تم دیکھو تو صحیح کہ پاؤں کا رنگ اور ہے اور چہرے کا اور، انسان نے اگر بیس لگانی ہے تو تھوڑی پاؤں پہ بھی۔ اف نور چپ کرو یار۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے رابعہ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ چپ ہی ہوں میں، اور یہ ہیرا ہی ہے نا جو ہم سے پچھلی چیئر پر بیٹھتی ہے۔ اس کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹاتے اس نے دو نشستیں چھوڑ کر بیٹھی لڑکی کی جانب اشارہ کیا۔ رابعہ نے اس طرف دیکھ کر کہا، ہاں یہ تو وہی ہے۔ نور کی انگلی کو پکڑ کر نیچے کرتے ہوئے رابعہ نے پھر ان کی طرف مسکرا کر دیکھا، جو نور کے دیکھنے اور اشارہ کرنے کی وجہ سے اب پوری طرح ان کی طرف مڑ گئی تھی۔ ہاں یہ وہی ہے، رابعہ نے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے جواب دیا۔ تو نور نے کہا، توبہ، میں نے تو اسے پہچانا ہی نہیں۔ پوری آنکھیں کھولتے ہوئے اس نے ایک بار پھر سے اس کی طرف دیکھا۔ نور اٹھو، ہم پیچھے چل کے بیٹھتے ہیں۔ رابعہ نے اس کی بدتمیزیاں بڑھتی دیکھ کر اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ کیوں پیچھے کیوں بیٹھنا ہے؟ اپنا پاؤچ اٹھاتے اس نے رابعہ کے ساتھ کھینچتے ہوئے پوچھا تھا۔ کیونکہ مجھے ان چڑیلوں سے جوتے کھانے کا کوئی شوق نہیں، پر جو تمہارے حالات ہیں نا، تم مجھے جوتے پڑوا کے ہی سانس لوگی۔ وہاں سے اٹھ کر پیچھے والی چیئر کی جانب بڑھتے ہوئے اس نے غصے سے جواب دیا۔ کیا مطلب رابعہ، میں نے کوئی غلط بات کر دی کیا؟ چہرے پر معصومیت لیے اس نے رابعہ سے پوچھا تو رابعہ نے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے اپنا سر پکڑ لیا۔ یار کیا چیز ہو تم، حد ہے یار۔ ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے رابعہ سے مزید اس کا ساتھ برداشت نہ ہوا تو وہ اسے وہیں چھوڑ کر کچھ فاصلے پر موجود چیئر پر جا بیٹھی۔ اچھا سوری نا رابعہ، میں اب کسی پر کوئی بات نہیں کروں گی۔ اسے منہ پھلائے بیٹھا دیکھ کر نور نے اس کے ساتھ والی چیئر سنبھالتے ہوئے معذرت کی تو رابعہ نے اسٹیج سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا اور پھر پوچھا، وعدہ؟ اچھا ٹھیک ہے وعدہ یار، پر تھوڑا کچا والا۔ نور نے آنکھوں میں شرارت بھرتے ہوئے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو رابعہ نے مسکرا کر اس سے گھورا تھا۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، تم کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی نور۔
واپس اسٹیج پر نظریں جماتے ہوئے رابعہ نے افسوس سے سر ہلایا تو نور نے بے فکری سے کندھے اچکائے اور اسٹیج کی جانب دیکھا جہاں ایک لڑکا ہاتھ میں گٹار لیے کھڑا تھا۔ یہ کون ہے آپ؟ اس لڑکے کی پشت تھی ان دونوں کی جانب، تبھی وہ اس کا چہرہ نہ دیکھ سکی تو پوچھنے لگی، یہ اس یونیورسٹی کا سریلا سنگر زارون علی ہے جس نے اس دن تم پر غصہ کیا تھا۔ اپنی نظر اسٹیج کی جانب رکھتے ہوئے رابعہ نے اس کا تجسس ختم کیا۔ زارون؟ مطلب کہ زار، وہ جلاد؟ رابعہ کی بات سنتے ہی نور نے اس کی جانب مڑتے ہوئے حیرت سے اس کی بات کی تصدیق چاہی تو رابعہ نے سر ہلاتے ہوئے اسٹیج کی جانب اشارہ کیا جہاں اب وہ نور کی نظروں کے بالکل سامنے اپنا گٹار لیے چیئر پر بیٹھ چکا تھا۔ زارون نے گانے کا ایک حصہ مکمل کیا تو نور نے پوری آنکھیں کھولے اسے حیرت سے دیکھا جو اب گٹار پر اسی گانے کی دھن بجا رہا تھا۔ ہائے اللہ، یہ زار ہی ہے نا؟ اسے نظر ہٹاتے نور نے رابعہ سے ایک بار اور پوچھنے کے ساتھ ہاتھوں سے اپنی دونوں آنکھوں کو مسلا جیسے ابھی بھی اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا ہو۔ ہاں تو زارون ہی ہے نا، اور کون سا اس کا بھوت ہے ویسے؟ اور یہ اس دن تمہیں ڈانٹ کیوں رہا تھا، یہ تو بتاؤ مجھے۔ رابعہ نے یاد آنے پر نور سے سوال کیا جو اب نظریں اسے ہٹا کر واپس اسٹیج پر جما چکی تھی۔ اس کا تو دماغ خراب تھا اس لیے، اور تم کیوں مجھے اس دن کی یاد دلا کر میرا موڈ خراب کری ہو؟ نور نے واپس اس کی جانب دیکھتے ہوئے اپنی تیوری چڑھا کر کہا، میں نے کب موڈ خراب کیا؟ میں تو بس پوچھ رہی تھی، اور اگر تم نہیں بتانا چاہتی تو کوئی بات نہیں، پھر کبھی بتا دینا۔ رابعہ نے لاپرواہی سے جواب دیتے ہوئے نور کے پیچھے کسی کو ہاتھ ہلایا تو اس نے پلٹ کر دیکھا، یہ لو، یہ تمہاری ٹنڈی کی شکل والا کزن بھی آ گیا پھر سے۔ ارحم کو اپنے قریب آتا دیکھ کر نور نے منہ ہی منہ میں کہا اور سامنے دیکھنے لگی جہاں زارون اب گانا شروع کرنے لگا تھا۔ ہیلو لیڈیز، یہاں اتنے پیچھے کیوں بیٹھی ہو تم لوگ؟ ارحم نے ان کے قریب آ کر رابعہ کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھتے ہوئے سوال کیا۔ یہ آپ کی بہن کی ہی مہربانی ہے۔ رابعہ نے ارحم کی بات سنتے ہی اپنی آواز نیچے رکھتے ہوئے طنز کیا، مطلب یہی کہ آپ کی بہن نے ساتھ بیٹھی لڑکیوں کے میک اپ پر ایسے کمنٹس کیے کہ ہمیں وہ جگہ چھوڑ کر یہاں آ کر بیٹھنا پڑا۔ رابعہ نے نور کو اپنی جانب مڑتا دیکھ کر ارحم کو بتایا، تو کیا ہے، میری بہن سچ بولتی ہے جو سب کو ہی برا لگ جاتا ہے، کیوں نور؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ ارحم نے رابعہ سے بات کرتے ہوئے اسے مخاطب کیا جو تب سے خود کو لا تعلق ظاہر کیے خاموشی سے بیٹھی تھی۔ جی ایسا ہی ہے، ارحم کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے مسکرائی تھی۔ تمہیں ابھی ٹنڈے کی شکل والا کہا ہے اس نے؟ اسے مسکراتا دیکھ کر رابعہ نے ارحم کی معلومات میں اضافہ کیا تو پھر وہ بولا، اب اتنی بھی شکل بری نہیں میری، اور اتنا بھی سچ نہیں بولتی تمہاری دوست۔ رابعہ کی بات سنتے ہی ارحم نے منہ بسورا تو رابعہ کے ساتھ ساتھ نور کو بھی ہنسی آ گئی۔ ہاں ہنس لو تم لوگ بھی، میں جا رہا ہوں اپنے دوست کے پاس۔ اپنی بے عزتی سی محسوس کرتے ارحم وہاں سے اٹھ کر اسٹیج کی جانب بڑھا جہاں زارون اپنا گانا کمپلیٹ کر رہا تھا۔ گانا ختم ہوتے ہی سارا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ سب لوگ پرجوش انداز میں زارون کو داد دے رہے تھے جو گٹار ہاتھ میں پکڑے سر نیچے جھکائے سب کا شکریہ ادا کرتے اسٹیج سے اتر چکا تھا۔ واہ بھائی کیا بات ہے یار، اور ہم نے زارون کے قریب جاتے اس کی تعریف کی جو مسکراتے اس کے گلے لگا تھا۔ ہاں یار، بس سر نے کہا تو میں انکار نہیں کر سکا۔ تم سناؤ، کب آئے ہو تم؟ اسے اپنے ساتھ لیے رش کی وجہ سے ہال سے باہر نکلتے ہوئے زارون نے بتایا اور اسے لیٹ آنے کی وجہ پوچھنے لگا۔ اللہ اللہ کر کے فنکشن ختم ہوا تو نور نے رابعہ کے روکنے کے باوجود بھی رضا کے آنے کا کہتے ہوئے باہر کا رخ کیا۔ ہائے اللہ، کتنی رات ہو گئی ہے، کاش کہ میں رابعہ کی بات مان لیتی اور اسے اپنے ساتھ گیٹ تک لے آتی۔ جلدی گیٹ کی جانب قدم اٹھاتے اس نے لان میں پھیلے اندھیرے سے خوف کھاتے ہوئے جھرجھری لی اور اپنی رفتار مزید تیز کی۔ یا اللہ پلیز آج خیر خیری سے گھر پہنچا دے، دوبارہ میری توبہ جو میں رات کو کسی فنکشن میں آئی تو۔ منہ میں بڑبڑاتے اس نے تقریباً بھاگتے ہوئے گیٹ تک پہنچنے کی کوشش کی اور اپنے ہی دھیان میں چلتے ہوئے سامنے آتے کسی کے وجود سے ٹکرائی تھی۔ اف اللہ، بھوت! اندھیرے کی وجہ سے نور کو کچھ سمجھ نہ آئی تبھی اس نے گھٹی آواز میں چیخ ماری تھی، میں بھوت نہیں بلکہ تم چڑیل ہو۔ اسے خود سے الگ کرتے ہوئے زارون نے نیچے پڑا اس کا پاؤچ اٹھایا تھا۔ اف زار، یہ آپ ہیں؟ توبہ، مجھے تو لگا کوئی بھوت ہے۔ نور نے اس کی آواز سنتے ہی اپنی رکی ہوئی سانسیں بحال کی تھی۔ ویسے چڑیلوں کو بھوت ہی نظر آتے ہیں، انسان نہیں مس نور۔ پاؤچ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے زارون نے مسکراتی آنکھوں سے اس کا جائزہ لیا جو چہرے پر گھبراہٹ اور پریشانی کے آثار لیے اسے گھور رہی تھی۔ زیادہ فری مت ہو میرے ساتھ، اور ہاں پلیز مجھے گیٹ تک چھوڑ آئے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔
نور نے اسے مسکراتا دیکھ کر فوراً ہی اپنے مطلب کی بات کی تھی۔ اوکے چلے میرے ساتھ۔ زارون اس دن کی غلطی کا مداوع کرنے کے لیے ہی فوراً اس کی مدد کے لیے تیار ہو گیا۔ اچھا نور، میں نے آپ سے معذرت کرنی تھی کہ اس دن مجھے کچھ زیادہ ہی غصہ آ گیا تھا۔ 2 قدم چلتے ہی زارون نے اس کی جانب دیکھے بغیر بات کا آغاز کیا۔ زیادہ نہیں بلکہ آپ بہت زیادہ غصہ کیا تھا آپ نے اس دن، اور وہ بھی سب کے سامنے۔ پتہ ہے کتنا روئی تھی میں، اور ہاں وہ آپ نے میرا بازو دبایا، اس کا نشان ابھی تک میرے بازو پر موجود ہے۔ اس کی معذرت کرتے ہی نور نے اسے مزید شرمندہ کیا۔ آئی ایم سوری نور، بس اس وقت غصے میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ زارون نے اس کی بات سنتے ہی پھر سے سوری کہا اس سے۔ میری ماما کہتی ہیں انسان کو غصے میں اپنی سمجھ قائم رکھنی چاہیے ورنہ بڑے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں۔ نور نے آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھاتے اسے مشورہ دیا۔ ٹھیک ہے، میں آئندہ کوشش کروں گا کہ آپ کی ماما کی بات پر عمل کروں۔ زارون نے گیٹ پر پہنچتے ہی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا۔ تھینک یو، ویسے تو میں اتنی بھی ڈرپوک نہیں ہوں کہ اتنا تھوڑے سے فاصلے کے لیے آپ جیسے بدتمیز انسان کی مدد لیتی، پر میں نے محسوس کیا کہ آپ مجھ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، تبھی میں نے آپ پر ترس کھاتے ہوئے آپ سے مدد لی تاکہ آپ مجھ سے معافی بھی مانگ سکے، اس لیے مجھے ڈرپوک بالکل مت سمجھیے گا۔ گیٹ پر رکتے ہوئے نور نے ایک ہی سانس میں اپنی بات مکمل کی۔ اوہ تھینک یو، شکریہ کہ آپ نے مجھ پر یہ احسان کیا۔ زارون نے اپنا سر خم کرنے کے ساتھ خود بھی جھکتے ہوئے اس کی احسان نوازی کو دل سے قبول کیا۔ خیر ہے، کوئی بات نہیں، میں تو ویسے بھی ایسے چھوٹے موٹے احسان سب پر کرتی رہتی ہوں۔ آنکھوں میں چمک لیے نور نے اسے جتانا ضروری سمجھا۔ ویسے آپ بہت اچھا گاتے ہیں، پر کاش کہ آپ خود بھی اچھے ہوتے۔ نور نے گیٹ سے باہر نکلتے واپس مڑ کر تعریف کے ساتھ ساتھ ایک ٹھنڈی آہ بھری تو زارون نے اب کی بار اسے گھوری سے نوازا، جسے دیکھتے ہی نور نے مسکراتے ہوئے قدم باہر کی جانب بڑھا لیے۔ پاگل لڑکی! اس کے باہر نکلتے ہی زارون نے خود کلامی کی اور اپنے دل کی تسلی کے لیے واپس جانے کے بجائے چند منٹ وہیں کھڑا رہا اور اسے دیکھتا رہا تاکہ وہ ٹھیک سے اپنے بھائی تک پہنچ جائے جو گیٹ سے کچھ فاصلے پر ہی کھڑا تھا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آئندہ آپ کو اس وقت کسی فنکشن میں جانا ہو تو میں نہ آپ کو چھوڑنے آؤں گا اور نہ ہی لینے کے لیے۔ نور کے بیٹھتے ہی رضا نے اسے اپنی بات سنائی۔ ہاں تو نہ آنا، میں بابا کو بول دوں گی۔ اس کی بات سنتے ہی نور نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے تو رضا کو مزید غصہ آیا۔ آپ ہی کیا یار، سارا دن بھی میں آپ کے کام کروں، کبھی رضا یہ لا دو کبھی وہ، اور رات کو بھی مجھ معصوم جان کو آپ اور ماما کہیں چین نہیں لینے دیتے۔ رضا نے اس کی لاپرواہی دیکھتے ہوئے ایک بار پھر سے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا رونا رویا تھا۔ بس کرو، ہمارے کام تم فری میں نہیں کرتے، ہر کام پہ تم اپنا کمیشن لیتے ہو۔ صبح یاد ہے نا جب ماما نے تمہیں دہی لانے کا کہا تو تم نے پورے 100 روپے رشوت کے طور پر لیے تھے۔ نور نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے یاد دہانی کروائی تو رضا نے منہ بسورا۔ بس کریں، میں نے کب رشوت لی؟ وہ تو ماما نے خود ہی زبردستی مجھے تھما دیے تھے۔ ہاں میں اچھی طرح سے جانتی ہوں، تم تو نہیں لے رہے تھے، اور ویسے میں بھی تمہیں گھر پہنچ کر کچھ رشوت دینے کا ارادہ رکھتی تھی، پر نور نے اپنی بات مکمل کیے بنا ہی روکی تھی۔ پر کیا، بتائے نا؟ بائک پر موڑ کاٹتے ہوئے رضا نے بے چینی سے پوچھا تو وہ بولی، پر یہ کہ تم تو رشوت نہیں لیتے نا، وہ تو ماما نے زبردستی دیے تھے تمہیں دن کو۔ نور نے اسی کی بات اسی کو لوٹائی تو وہ بولا، ابھی میں اتنا بھی ایماندار نہیں کہ ہاتھ آئی دولت سے انکار کر دوں، اور ویسے بھی جو پیسے آپ مجھے دیں گی وہ رشوت نہیں بلکہ میری محنت کی کمائی ہوگی۔ رضا نے اس کی بات سنتے ہی جلدی سے صفائی پیش کی، کون سی محنت؟ اور شرم تو نہیں آتی نا کہ بہن کے کام کے لیے اس سے پیسے مانگتے ہوئے؟ نور نے ایک اور چپت اس کے کندھے پر رسید کرتے ہوئے اسے شرمندہ کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، جب بہن کو شرم نہیں آتی اپنے معصوم بھائی کو بار بار مارتے ہوئے تو بھائی کو پیسے لیتے ہوئے کیوں آئے شرم؟ اور ہاں ابھی میں سوچ رہا تھا کہ میری تو چند سال میں آپ سے جان چھوٹ جائے گی، پر اس بیچارے کا کیا ہوگا؟ بھائی کا آہستہ کرتے ہوئے رضا نے تشویش کا اظہار کیا تو وہ بولی، مطلب کون بیچارہ؟ مطلب یہ کہ وہ معصوم تو ساری زندگی آپ کی مار کھائے گا۔ توبہ توبہ، مجھے تو ابھی سے اس کی حالت کا سوچ کر ترس آ رہا ہے۔ پر رضا نے لہجے میں افسردگی سموتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ کس پر ترس آ رہا ہے تمہیں؟ اس کی بات سنتے ہی نور نے ناسمجھی سے سوال کیا۔ آپ ہی اسی پر جس سے آپ کی شادی ہوگی، بیچارہ جنتی انسان ہوگا، زندگی میں ہی سارے عذاب برداشت کر لے گا وہ۔ رضا نے جتنے دکھ بھرے لہجے میں کہا تو نور نے سمجھ آتے ہی اتنے ہی زور سے اسے تھپڑ مارا تھا۔ بھاڑ میں جاؤ تم رضا، اور تمہارا وہ بیچارہ جنتی انسان بھی۔ شرم تو نہیں آتی نا تم سے بہن سے ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ بس تم گھر پہنچو، میں جاتا ہی آج بابا کو یہ بات بتاؤں گی۔ نور نے غصے اور خفگی سے سر ہوتے چہرے کے ساتھ اسے دھمکی دی جو بائک ایک آئس کریم پارلر کے سامنے روک چکا تھا۔
اچھا مطلب آپ نے آج آئس کریم نہیں کھانی؟ ہاں آئس کریم تم کھلاؤ گے؟ نور نے بائک سے اترتے ہوئے حیرت سے پوچھا تو وہ بولا ہاں میں ہی کھلاؤں گا، کیونکہ آج مجھے پاکٹ منی ملی ہے تو میں نے سوچا کسی غریب کو کچھ کھلا ہی دوں تاکہ پورا مہینہ میرے پیسوں میں برکت رہے۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے رضا نے بائک کو ایک سائڈ پر لگایا۔ میں تمہیں کوئی غریب نظر آتی ہوں؟ دفع ہو جاؤ، مجھے نہیں کھانی آئس کریم، بس گھر چلو۔ نور نے اب کی بار غصے سے کہا تو رضا کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ اچھا ناپی ناراض مت ہو، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ غریب نہیں تو بل آپ دے دیجیے گا۔ ہوشیاری سے اپنا کام نکلاتے ہوئے رضا نے اس کی جانب دیکھا جو منہ پھیلائے کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، ایسے تو تم غریب لگو گے ہے نا؟ رضا کا مشورہ سنتے ہی نور نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خوشی خوشی حامی بھری تو وہ بولا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ کی خاطر تو میں غریب فقیر مسکین سب بننے کے لیے تیار ہوں۔ اپنے مقصد کو کامیاب ہوتا دیکھ کر رضا نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا اور اس کے پیچھے ہی اندر کی جانب بڑھنے لگا۔ 2 دن گزرنے کے بعد بھی جب زارون نے اس کی کال ریسیو نہ کی اور نہ ہی میسج کا کوئی جواب دیا تو ہبا نے غصے میں سارا بیگم کے کمرے کا رخ کیا جن سے وہ اب تک ناراض تھی۔ دروازے پر دستک دے کر وہ اندر داخل ہوئی تو سارا بیگم اپنی کسی دوست سے بات کرنے میں مصروف تھی۔ اوکے سنا، میں تم سے کچھ دیر بعد میں بات کرتی ہوں۔ ہبا کو دیکھتے ہوئے انہوں نے موبائل کی دوسری جانب کہا اور موبائل بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے ماما۔ ہبا نے اپنے آنے کا مقصد بتایا تو سارا بیگم بولی ہاں کرو، میں سن رہی ہوں۔ میں چاہتی ہوں ماما کہ آپ زارون کے والدین سے اپنے رویے کی معافی مانگیں، وہ بھی آج ہی۔ ہبا نے بغیر کوئی تمہید بانے اصل بات پر آتے ہوئے سارا بیگم سے کہا جو اس کی بات سنتے ہی غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ یا اس لڑکے نے وہ بھی خراب کر دیا ہے؟ میں اور معافی، اور وہ بھی ان بیکار سے لوگوں سے؟ کبھی نہیں۔ سارا بیگم نے ہیبا کی بات سنتے ہی غصے سے جواب دیا۔ امی پلیز آپ کیوں ضد کر رہی؟ وہ لوگ اچھے خاصے امیر ہیں اور میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ ان سے رشتہ داری کرنے پہ آپ کی ناک نہیں کٹے گی۔ پلیز میرا یقین کریں، زارون بہت اچھا لڑکا ہے امی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ مجھے پسند ہے۔ آپ نے تو کبھی میری کسی بات سے انکار نہیں کیا اور نہ ہی کبھی میری پسند کی ہوئی چیز کو رد کیا ہے، تو اب کیوں آپ ایسا کر رہی ہیں امی؟ ہبا نے غصے سے بات بنتی نہ دیکھ کر اپنے لہجے کو نرم کیا تھا۔ کیونکہ میں جانتی ہوں ہبا کہ یہ تمہاری پوری زندگی کا فیصلہ ہے اور تم اسے جذباتی ہو کر کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ ہبا میری جان، میرے پاس آؤ تم۔ سارا بیگم نے اس کی سرخ سوجی ہوئی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے پیار سے اسے اپنے قریب بلایا۔ دیکھو بیٹا، تم جس ماحول میں پلی بڑی ہو نا، وہ اس ماحول سے بہت مختلف ہے جس میں تم جانے کا فیصلہ کر رہی ہو۔ تم نے جو آرام اور آسائشات یہاں دیکھی ہیں وہ زارون تمہیں چاہ کر بھی کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ سارا بیگم نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ تو کیا امی زندگی کے لیے آرام اور سہولیات آسائش سے زیادہ عزت اور احترام اور پیار کی ضرورت نہیں ہوتی؟ اور میں تو زارون کے ساتھ ہر حال میں گزارا کر سکتی ہوں کیونکہ وہ میری پہلی محبت ہے جسے میں نے دل و جان سے چاہا ہے۔ پلیز آپ میری بات کو سمجھیں امی، اگر میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تو میرے لیے آپ کے اور ابو کے بغیر بھی زندگی گزارنا مشکل ہے، اس لیے آپ لوگ مجھے اس امتحان میں مت ڈالیں جس میں مجھے خسارے کا سودا کرنا پڑے۔ ہبا نے بے بسی سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی بات مکمل کی تھی۔ مگر بیٹے خسارے کا سودا تو تم اب کر رہی ہو۔ یہ پیار محبت کچھ نہیں ہوتا، یہ سب ایک دنیاوی دھوکہ ہے، اور جب ان کی چمک ختم ہوتی ہے اور آپ کو زندگی کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کسی اور کا محتاج ہونا پڑتا ہے تو تب سمجھ آتی ہے کہ زندگی پیار محبت اور عزت اور احترام کے میسر ہونے سے آسان نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے آرام، سکون، آسائشیں اور پیسہ بھی بہت ضروری ہے۔ سارا بیگم نے اپنا موقف بیان کرتے ہوئے اسے اپنا ہم خیال بنانے کی کوشش کی تھی۔ امی پلیز مجھے ان باتوں سے کوئی سروکار نہیں، آپ بس زارون کے والدین سے اپنے رویے کے لیے معافی مانگ لے، وہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ ہبا نے ان کی سب باتوں کو پسے پش ڈالتے ہوئے ایک بار پھر سے اپنی بات کہی۔ میں معافی نہیں مانگوں گی ہبا، اس لیے تم بھی اپنی ضد چھوڑو اور بھول جاؤ اس لڑکے کو جس کی وجہ سے ہم دونوں میں آج اختلاف پیدا ہو رہا ہے۔ اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے انہوں نے اپنا آخری فیصلہ سنایا تو ہبا نے خود کو مزید کوئی بات کہنے سے باز رکھتے ہوئے خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ زارون جو پچھلے 2 دنوں سے بالکل خاموش تھا، عابدہ بیگم نے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ دروازے پر دستک دے کر وہ اندر آیا اور بولا جی امی، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ ہاں زارون بیٹے، آؤ ادھر بیٹھو۔
صوفے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے الماری کا دروازہ بند کیا جس میں وہ احمد صاحب کے کپڑے تہ لگا کر رکھ رہی تھی۔ جی سب خیریت ہے نا امی؟ صوفے پر بیٹھتے ہوئے زارو نے سوالی نگاہوں سے انہیں دیکھا جو اب اس کے قریب آ کر بیٹھ چکی تھی۔ ہاں بیٹے، ہماری طرف سے تو سب خیریت ہے، پر مجھے تمہاری طرف سے کچھ پریشانی ہے۔ عابدہ بیگم نے نظریں اس کے چہرے پر جمائے ہوئے اپنی بات کا آغاز کیا۔ کیسی پریشانی امی؟ سب ٹھیک ہے نا؟ ہاں سب ٹھیک ہے بیٹا، تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے دوبارہ ہبہ سے بات نہیں کی کیا؟ اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے عابدہ بیگم نے اندازہ لگایا تو وہ بولا، نہیں میں نے نہیں کی امی۔ لیکن کیوں بیٹا؟ بس امی، جب اب آگے زندگی میں ساتھ نہیں چلنا تو پھر اب بات کر کے اسے یا اپنے آپ کو جھوٹی اور بے بنیاد تسلیاں کیوں دوں میں؟ اپنے ہاتھوں پر نظر جمائے اس نے اپنی بات کو جاری رکھا۔ مجھے پتا ہے اس وقت میرا پیچھے ہٹ جانا مناسب نہیں تھا، مجھے ہبہ کا ساتھ دینا چاہیے تھا، پر امی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر میں اس کا ساتھ دوں تو اس کی امی ہمارے لیے مان جائیں گی کیا؟ زارو نے بات کے درمیان ہی رکتے ہی عابدہ بیگم سے پوچھا جو خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اگر وہ نہ بھی مانے تب بھی تمہیں کوشش تو ضرور کرنی چاہیے نا بیٹا، کیونکہ تم نے ہبہ سے کئی وعدے کیے ہوں گے، اسے اپنے ساتھ کئی خواب دکھائے ہوں گے، تو اب کسی کو اتنے آسرے اور سہارے دینے کے بعد ایک دم ہی چھوڑ دینا صرف خود غرضی ہے بلکہ محبت کی توہین بھی ہے۔ عابدہ بیگم نے بہت نرمی کے ساتھ اپنی بات مکمل کی۔ پر امی میں تو اس لیے پیچھے ہٹا ہوں کہ میں اس کے اور اس کے گھر والوں کے درمیان آ کر اس کے لیے مزید مشکلات پیدا مت کروں، اور اگر پہلی ہی بار میں اس کی امی نے آپ سے اتنی بدتمیزی کی ہے تو آگے جا کر اگر ہمارا ساتھ لکھا ہوا بھی تب بھی وہ ایسا ہی کریں گی، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ میں ان کی بیٹی کے قابل نہیں۔ انہیں پیسے کا غرور ہے، اور انسان کی عادتیں بدل بھی جائیں پر فطرت کبھی نہیں بدلتی امی۔ زارو نے ان کی بات کو بغور سننے کے بعد اپنا موقف پیش کیا۔ ہاں تمہاری بات ٹھیک ہے زارون، ہمارا حق تم پہ ہبہ سے بھی پہلے ہے، اور تمہارا فرض ہے کہ ہماری عزت کرو اور کرواؤ، پر زارون میں نہیں چاہتی کہ کل کو ہبہ تمہارے سامنے سوال بن کر کھڑی ہو کہ تم نے اسے کوشش کرنے کا ایک بھی موقع نہیں دیا۔ اور بیٹا اس میں اس بچی کا کیا قصور ہے؟ وہ بے قصور ہے بیٹا، بد کلامی تو اس کی امی نے کی، وہ تو ہر بات سے انجان شاید ہمارے سامنے آنے کی منتظر بیٹھی تھی، اس لیے اسے سزا مت دو، کیونکہ عورت صرف محبت کرنے کا اختیار رکھتی ہے، مگر مرد مضبوط ہوتا ہے، وہ محبت بھی کر سکتا ہے اور اسے حاصل کرنا بھی اچھے سے جانتا ہے۔ اس لیے مرد ہو کے یہ بے بنیاد باتیں کہ میرے والدین کی بے عزتی ہوئی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تمہاری امی نہیں مانی، میری بہن نہیں مانی، زارون یہ سب وہ باتیں ہیں جو انسان کو محبت کرنے والے سے دھوکہ باز بنا دیتی ہیں۔ اور کیا تم چاہتے ہو کہ ہبہ تمہیں دھوکے باز سمجھے، تم سے نفرت کرے؟ عابدہ بیگم کے سوال کے جواب میں زارون نے پرسوچ انداز میں کہا، نہیں میں ایسا نہیں چاہتا۔ تو بیٹا پھر جائز طریقہ اختیار کرتے ہوئے اس کی امی کو منانے کی کوشش کرو، اور جس معاملے میں تم طاقتور ہو اس میں کبھی بھی خود کو کمزور ظاہر کر کے کسی کو اپنی ذات پر بات کرنے کا موقع مت دو۔ باقی تب تک کوشش کرو جب تک کہ تمہیں ہبہ کی امی کے منانے کی تھوڑی سی بھی امید باقی ہے۔ عابدہ بیگم نے ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے اسے حوصلہ دیا تو وہ بولا، ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں ہبہ سے کہ وہ اپنی امی سے بات کرے۔ ان کی بات سن کر زارون کو خود بھی اپنے فیصلے پر شرمندگی ہوئی تھی، اس لیے اس نے ایسا کہا، ٹھیک ہے بیٹا، بس جب دوبارہ جانا ہو تو ہمیں بتا دینا، ہم پھر سے ہبہ کے گھر چلے جائیں گے۔ دوبارہ سے اٹھ کر بیڈ پر پڑے ہوئے کپڑے الماری میں رکھتے ہوئے عابدہ بیگم نے اسے کہا، جو سر ہلا کر ہبہ سے بات کرنے کے غرض سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اپنے کمرے میں آتے ہی زارون نے ہبہ کو کال ملائی جو چند بیل جانے کے بعد ہی ریسیو کر لی گئی۔ سلام کا جواب دیتے اس نے دوسری طرف خاموشی محسوس کر کے خود ہی بات کا آغاز کیا اور پوچھا، کیسی ہو؟ آپ کو کیا ہے، میں جیسی بھی ہوں۔ خفگی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی آنکھیں پانی سے بھر گئی تھی۔ اچھا مطلب تم مجھ سے ناراض ہو ہے نا؟ نہیں، میں نے کیوں ناراض ہونا ہے، ناراض ہونے کا حق تو بس صرف آپ کے پاس ہے۔ پتہ ہے 2 دن میں کتنے گھنٹے، کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈز ہوتے ہیں؟ اعتراض کرتے ہوئے اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں اس کی آواز دھیمی ہوئی تھی۔ اف، ایک تو تم لڑکیاں بھی نہ یار، پتہ نہیں کون سا پانی کا پلانٹ لگا ہے تم لوگوں کی آنکھوں میں جو ہر موقع پر رونا شروع کر دیتی ہو۔ زارون نے اس کے لہجے کی لڑکھڑاہٹ کو محسوس کرتے ہوئے بات کو تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ آپ مجھ سے بات مت کریں، حد ہے کہ امی کے اس طرح کے رویے میں میرا کیا قصور تھا جو 2 دن سے آپ نے مجھ سے باتیں کی اور اتنی بڑی سزا دی؟ ہبہ نے اس کی بات سنتے ہی اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ایک بار پھر سے شکوہ کیا۔
میری جان، میں کیوں سزا دوں گا تمہیں؟ اور شاید ان 2 دنوں میں مجھے خود بھی سمجھ نہیں آیا کہ مجھے تم سے بات کرنی چاہیے یا نہیں، کیونکہ جیسے تمہارے لیے تمہارے والدین اہم ہے، میرے لیے بھی ہیں، اور آج تک کبھی میں نے اپنی وجہ سے اپنے والدین کو کسی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دیا۔ مگر زارون نے اپنی بات کو ادھورا چھوڑا تو وہ بولی، مگر میں جانتی ہوں زارون کہ امی نے غلط کیا، اور میں نے آج بھی امی کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ بہت جلد میری بات مان جائیں گی۔ آئی ایم سوری زارون، میں امی کی طرف سے انکل آنٹی سے معافی مانگ لوں گی۔ اس کی آواز سنتے ہی ہبا کا دل پھر سے مضبوط ہو چکا تھا، اور 2 دن سے دل میں پیدا ہونے والے خدشات بھی اب غائب ہو چکے تھے۔ اوکے ہبا، تم گھر میں بات کرو اور آنٹی کو پیار سے مناؤ، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور ہاں، میں تمہارے ساتھ ہوں ہمیشہ۔ اس کی بات سنتے ہی زارون نے بھی نارمل انداز میں اپنے ہونے کا یقین دلایا، تو ایک بار پھر سے ہبا کی مسکراہٹ واپس لوٹ آئی، اور باتوں کا سلسلہ جو تھم گیا تھا ایک بار پھر سے شروع ہو گیا۔